السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال سبحانه وتعالى: السماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. انتہائی قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ہمارے لیے ایک امتحان گاہ بنایا ہے، ایک ایگزامینیشن ہال ہے، ایک امتحانی سینٹر ہے، جہاں کچھ 5 دن کے لیے، کچھ لوگ 10 دن کے لیے، کچھ چند سالوں کے لیے، کچھ 50، 60 اور 70 سال کے لیے اس ہال میں اپنا اپنا وائٹ پیپر کے اوپر اپنی اپنی زندگی کا کیریکٹر اور کردار لکھ کر ہماری آنکھوں کے سامنے ہم سے الوداع ہو رہے ہیں۔ اور آخرت کا جو نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 100 سے زائد بتایا، کبھی کہا اذا وقعت الواقعہ، وہ بہت بڑا واقعہ ہے، الحاقۃ ما الحاقہ، بہت بڑی حقیقت ہے، یوم الوعید، وہ دھمکی کا دن ہے، یوم عصیب، مشکل دن ہے، یوم شدید، مشقت بھرا دن ہے، علی الکافرین غیر یسیر۔ کہیں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کا یہ نام بھی بتایا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ ایسا دن ہے جس دن سب انسان اپنے رب کے حضور سامنے کھڑے ہوں گے۔ کبھی کہا یوم تبلی السرائر، وہ ایسا دن ہے جس دن امتحان دینے والوں کے راز کھولے جائیں گے۔ آج کی اس خطبہ جمعۃ المبارک میں
ہمارا موضوع قرآن مجید کی سی آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہوگا، یوم تبلی السرائر، جس دن سب راز کھولے جائیں گے۔ کیسے کھولے جائیں گے؟ کھولنے کا انداز کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اس کے مختلف پیٹرن کیا رکھے ہوں گے؟ ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ کیسے ہوگی؟ اعلان کا نتائج کیا ہوگا؟ اور اگر ہم اس اعلان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے دنیا کے اندر زلزلے آتے ہیں، زمین ہلتی ہے، بھونچال آتا ہے، دیواریں گرتی ہیں، دروازے ہلتے ہیں، چھتیں یکدم کر کے زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ ایک زلزلہ آیا، ایک طوفان آیا، ایک بھونچال آیا، اس کے آنے کے ساتھ ہی در و دیوار بھی گرے، ممبر و محراب بھی گرے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جتنے پہاڑ تھے دھندکی ہوئی روئی کی طرح فضاؤں میں گالوں کے انداز میں اڑنے لگ گئے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بُعْثِرَ مَنْ فِي الْقُبُورِ، جو کچھ قبروں کے اندر تھے ان کو کھڑا کیا جانے لگا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اونچ نیچ کوئی موڑ کسی قسم کا باقی نہ رہا۔ موڑ میں جا کے مجرم کو اندازہ ہوتا ہے اب میں یہاں سے ٹرن لوں گا، جو مجھے تعاقب کر رہا ہے وہ پہچان نہیں پائے گا۔ ٹیلے میں جا کے مجرم کو احساس سا ہو جاتا ہے میں یہاں چھپ جاؤں گا، وہ سب کچھ ختم کر دیا گیا۔ یوم ہم بارزون للرحمن، سب کے سب انسان اپنے رب العالمین کے حضور پیش ہونے کے لیے جمع ہونے لگ گئے۔ پہلا انداز راز کھولنے کا یہ ہوگا، دنیا میں میری ایک شکل ہے، آپ کی ایک شکل ہے، میری بنتر بناوٹ ہے، آپ کی بنتر بناوٹ ہے۔ ایک شکل وہ ہے جس انداز سے مجھے میری ماں دیکھتی ہے، میرے چہرے کو دیکھنے کا ایک انداز وہ ہے جس انداز سے مجھے میرا بھائی دیکھتا ہے، دیکھنے کا ایک انداز وہ ہے جس سے میرا باپ دیکھتا ہے، دیکھنے کا ایک انداز وہ ہے جس سے میرے دشمن مجھے دیکھتے ہیں، دیکھنے کا انداز ایک وہ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، بہنوں اور بیٹیوں، جس انداز سے میرا اور آپ کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دنیا والے دیکھتے ہیں، داڑھی کو دیکھ لیا، چہرے کو دیکھ لیا، لباس کو دیکھ لیا، رومال کو دیکھ لیا، ٹوپی کو دیکھ لیا، گاڑی کو دیکھ لیا، میک اپ کو دیکھ لیا، فیشن کو دیکھ لیا، ڈریس سٹائل کو دیکھ لیا، ہیئر سٹائل کو دیکھ لیا۔ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، جو عرش والا رب ہے نہ میرے لباس کو دیکھتا ہے، نہ میری بنتر بناوٹ اور سجاوٹ کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو میرے دل کی دنیا کو اور کردار کو دیکھتا ہے۔ جیسے ہر شخص دیکھنے کے بعد ایک امیج قائم کرتا ہے، وہ مجھ سے یا آپ سے محبت کرتا ہے یا نفرت اور عداوت اور دشمنی پالتا ہے۔ رب تعالیٰ بھی جب کسی کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد اس کی اصل شکل سامنے آتی ہے، جیسے وہ دل کی دنیا کے لحاظ سے ہوتا ہے یا اپنے کردار کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ یہ سارے کے ساری ہماری شکلیں مصنوعی ہیں، سراب ہیں، دھوکہ ہیں، فراڈ ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے ہے۔ ہماری اصل شکل وہی ہے جو ہمارا رب ہمیں جس انداز کے اندر دیکھ رہا ہے۔ راز کھولنے کا پہلا انداز یہ ہوگا کہ انسانوں کی اصلی شکلیں قبروں سے اٹھتے ہی رب العالمین کے سامنے پیش ہو جائیں گی۔ حقیقی شکلیں نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی تھی، السنتہم احلی من العسل وقلوبہم قلوب الذئاب۔ قیامت سے پہلے نشانی یہ ہے لوگوں کی زبانیں شہد سے میٹھی ہوں گی لیکن ان کے دل بھیڑیوں سے زیادہ درندہ صفت ہو جائے۔
اندر سے بھیڑیے ہوں گے، زبانوں کے میٹھے ہوں گے، چہرے مہرے کے خوبصورت اور حسین و جمیل نظر آئیں گے، دل کی دنیا کے لحاظ سے تاریک ہوں گے، پرلے درجے کے دھوکے باز ہوں گے۔ قبروں سے اٹھتے ہی اصلی شکل انسانوں کی نظر آنے لگ گئی۔ کچھ انسان قبروں سے اٹھے اور اٹھتے ہی جیسے دل کے اندر اندھیرے تھے، ضلالت کے اندھیرے، گمراہیوں کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، بدعت کے اندھیرے، دنیا پرستی کے اندھیرے، ہوس پرستی کے اندھیرے، اتباع الہوا کے اندھیرے، خواہشات نفس کی غلامی کے اندھیرے، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، قبروں سے اٹھتے ہی ان کے چہرے یوں ہو گئے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے چہرے کے اوپر رکھے۔ تاریک، سیاہ، جتنا دل سیاہ اتنا چہرہ سیاہ، جتنا دل میں اندھیرا اتنا چہرے پہ اندھیرا، کیونکہ یہ حقیقت کی دنیا اب نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فراڈ کی دنیا، دھوکے کی دنیا ختم ہوا چاہتی ہے، حقائق کی دنیا سامنے آ رہی ہے۔ کچھ کے چہرے سیاہ ہو گئے، اتنے سیاہ، يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، سیاہیاں چھائیں اندھیروں کے اوپر، جیسے دنیا میں تھا ظلمات بعضها فوق بعض، کافر کے دل کی مثال، فاسق و فاجر کے دل کی مثال ایسے ہے جیسے اندھیرے چھائے ہوئے ہوں، وہ نظر نہیں آ رہے، لیکن قیامت کے دن وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ کچھ انسان قبروں سے اٹھے اور قبروں سے اٹھتے ہی اللہ رب العزت نے ان کو اندھا کر کے اٹھایا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ یہ فلسفر تھا، یہ ڈاکٹر تھا، یہ اینکر پرسن تھا، یہ میڈیا کے اوپر بڑا بولنے والا تھا، اس کی زبان تھی کہ چپ نہیں ہوتی تھی، نہیں جانتا تھا تو رب کے قرآن کو نہیں جانتا تھا۔ قبروں سے اٹھایا، 50,000 سال کے لیے اللہ نے اس کو اندھا اور نابینا کر دیا۔ کہا اللہ میں تو بینا تھا، میرے چہرہ مہرا تھا، میرے دیدے تھے، آنکھیں تھیں، بصارت تھی، میرا آئی کیو لیول تھا، ذہانت تھی، خوبصورت قسم کے میری آنکھیں اور پلکیں اور بھویں تھیں، میں اندھا کیوں ہو گیا ہوں؟ بتایا گیا آج حقیقت کی دنیا ہے، دنیا داری کے لحاظ سے تو بڑا سمجھدار تھا، میرے دین کے لحاظ سے تو اندھا اور نبینا تھا، آج سزا ہے، حقیقت کی دنیا میں تجھے اندھا ہی رکھا جائے گا۔ قبروں سے اٹھا اور اٹھتے ہی راز کھلا، اس کے چہرے کے اندر، اس کے منہ کے اندر دو آگ کی زبانیں ہیں، دو آگ کی زبانیں ہیں، شعلے مار رہی ہیں، بھڑک رہی ہیں، مسلسل شعلے اٹھ رہے ہیں۔ من کان ذا الوجہین فی الدنیا کان لہ لسانان من نار یوم القیامہ، حقیقت میں اس کی زبان آگ برساتی تھی، بھائیوں کو بھائیوں سے لڑایا، دوست کو دوستوں سے لڑایا، شوہر کو بیوی سے لڑایا، بیوی کو شوہر سے لڑایا، رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے لڑایا، جب جہاں گیا بس زبان نے آگ لگا کے رکھ دی، تعلقات پہ آگ لگائی، محبتوں پہ آگ لگائی، ریلیشن شپ پہ آگ لگائی، رشتہ داروں میں آگ لگائی، مسجدوں میں آگ لگائی، ممبروں محراب پہ آگ لگائی، گلی محلے میں آگ لگائی، بس اس کی زبان آگ ہی لگاتی رہتی تھی۔ قبروں سے اٹھا، 50,000 سال کے لیے اس کے چہرے پہ آگ کی دو زبانیں لگا دی۔ ایک اور شخص ہے، اٹھا اور اٹھتے ہی اس کے چہرے کو اللہ رب العزت نے، چہرہ انسانی ہے، حجم اور سائز، وجود اس کا چونٹی کی طرح ہے، یہ متکبر انسان ہے جو تکبر کرتا تھا، اس کے دل کی خیالات یہ کہتے تھے لوگ کیا ہیں؟ حشرات الارض ہیں، چونٹیاں ہی تو ہیں، میری دولت، میرا علم، میرا حسب و نسب، میرا سٹیٹس، میری جائیداد، میری پراپرٹی، میرا بینک بیلنس، یہ کون ہے اور وہ کون ہے؟ بس یہ لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا تھا۔ رب العالمین نے کہا میری مخلوق کو کیڑے سمجھنے والے، آج 50,000 سال کے دن کے لیے میں تجھے چونٹی بنا کے اٹھاؤں گا۔
یحشر المتکبرون امثال الذر یوم القیامہ، راز کھولے جائیں گے۔ راز ایسا بھی کھلا، کچھ لوگ قبروں سے اٹھے، ان کے چہرے نورانی ہیں، آگے بھی روشنی ہے، پیچھے بھی روشنی ہے، دائیں بھی روشنی ہے، بائیں بھی روشنی ہے، ہر طرف روشنی ہے، ایک نور ہے، وہ جو دل کا نور ہے، وہ جو ایمان کا نور ہے، روحانیت کا نور ہے، قرآن کا نور ہے، اللہ کی پہچان کا نور ہے، آنسوؤں کا نور ہے، تعلق باللہ کا نور ہے۔ قبروں سے اٹھا، دل کا وہ نور باہر نکلا، میدان محشر میں ہر طرف پھیلنے لگ گیا۔ ایسے بھی راز کھلیں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور آگے بھی دوڑنے لگا، ان کے دائیں طرف بھی دوڑنے لگا۔ منافقین کہنے لگے انظرونا نقتبس من نورکم، اور نور والو تمہاری اتنی روشنیاں ہیں، خوبصورت شمع تمہارے وجود کے اندر روشن ہے، کچھ دیر انتظار تو کرو، ٹھہرو تو صحیح، تمہارے نور کا حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ لیکن نہیں، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، یہ نور اسی کو ملتا ہے جس کے دل میں نور ہوتا ہے۔ کسی کا نور تھوڑا ملا، کسی کو زیادہ ملا، کسی کو پاؤں کے انگوٹھے جتنا ملا، کسی کو ہاتھوں پہ ملا، کسی کو چہرے پہ ملا، کسی کو ٹانگوں پہ ملا، کسی کو 5 کلیان ملا، کسی کو اتنا نور ملا۔ میدان محشر سے اٹھا تو اس کے چہرے کو اللہ نے 14ویں کے چاند کی طرح بنا دیا۔ اول زمرتی من امتی یدخلون الجنہ کالقمر لیلۃ البدر، پہلا گروہ وہ نوجوان ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کا پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ یہ جو ہم وضو کرتے ہیں، جمعے کو آتے ہیں، مسجد ملال میں بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، سفر کر کے آتے ہیں، قدم قدم اٹھاتے ہیں، رب تعالیٰ کو، رحیم و کریم کو اگر یہ منظوریاں مل گئیں تو یقیناً جہاں جہاں وضو کے پانی کے قطرے جاتے ہیں، امام کائنات فرماتے ہیں میری امت کے وہ آزاد چمکتے ہوں گے، روشن۔ ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، صحابہ نے پوچھا تھا آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ آدم سے لے کے قیامت تک کی دنیا مجتمع ہوگی، کیسے پہچانیں گے؟ میرے امتی آ رہے ہیں۔ فرمایا میرے امتی جب آئیں گے، جہاں جہاں وضو کے نشان پہنچتے تھے وہ روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی آ رہا ہے۔ تو یہ راز کھولنے کا پہلا انداز ہے۔ چہرے بدلے، شکلیں بدلی، قد کاٹ بدلے، انداز بدلے، آنکھیں بدلی، ہاتھ بدلے، روشنی بدلی، سفیدی بدلی، چمک بدلی، دمک بدلی، ویسے ملی جتنا کردار روشن تھا اتنی روشنی ملی، جتنی دل میں روشنی تھی اتنا نور ملا، جتنا دل میں نور تھا بندہ مومن کے دل کے اندر اللہ نے اتنا نور رکھا ہوتا ہے۔ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة شرقية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور۔ بندہ مومن کا دل، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس سورہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس کے اندر نور کے اوپر نور بھرا ہوتا ہے۔ راز کھولنے کا دوسرا انداز، چہرے بھی بدلے، چہرے بدلنے کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہمارے سٹیٹس کی دوسری نشانی دنیا میں ہوتی ہے۔ کوئی گاڑی پہ آتا ہے، کوئی پجیروں پہ آتا ہے، کوئی کار پہ آتا ہے، کوئی گھوڑے پہ آتا ہے، کوئی بیچارہ سائیکل پہ آتا ہے، کوئی بائک پہ آتا ہے، کوئی پیدل چل کے آتا ہے۔ اللہ نے راز کھولے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضہ رافعہ، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه والسابقون السابقون اولئك المقربون۔ کونین کے تاجدار فرماتے ہیں قبروں سے اٹھتے ہی لوگوں کی 3 قسمیں ہو جائیں، 3 کلاسز ہو جائیں۔ دنیا میں بھی ایک اپر کلاس ہے، ایک میڈیوکر ہے، متوسط درجہ ہے،
ایک کو ہم لوور کلاس کہتے ہیں، بڑے امیر ترین ہیں، کچھ درمیانے درجے کے ہیں، کچھ غریب ترین ہیں۔ قیامت کے قائم ہوتے یہ سارے رتبے تو دنیا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ کروڑ پتی جا رہا ہے، یہ پجیرو رکھنے والا جا رہا ہے، یہ بھی کفن کی 2 چادریں پہن کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ 4 کنال کی کوٹھی کا مالک ہے، اس کو بھی چند فٹ قبر کے ٹکڑے میں دفن کیا گیا ہے۔ یہ بیچارہ فٹ پاتھ پہ سونے والا ہے، اس کو بھی قبر کے چند فٹ کے رقبے کے اندر دفن کر دیا گیا ہے۔ یہ دھوکے کی دنیا تھی، سب کچھ ختم ہوا، حقیقت کی دنیا شروع ہوئی۔ کچھ قبروں سے اٹھے، فرشتے آئے، پروٹوکول دینے آئے، آنر دینے آئے، عزت دینے آئے۔ تم بڑے معزز لوگ ہو، ہمیں تمہارے رب نے بھیجا ہے، یہ سواریاں حاضر ہیں، ہم نے تمہیں میدان محشر میں لے کے جانا ہے۔ صنف رکبان، کچھ لوگ سوار ہو گئے، سواریاں بھی مختلف ملی، 2 لوگ، 3 لوگ، ایک آدمی کے لیے ایک سواری۔ جیسے جیسے وہ وی آئی پی ہے، جیسے جیسے معزز و محترم ہے، جیسے جیسے مکرم ہے۔ اور یہ مسجد بلال کے طلبہ اور وہ والدین جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلواتے ہیں، ان کو مبارک ہو۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اس کو لینے کے لیے بڑے معزز اور نیک فرشتے اترے کہ آؤ ہم تمہیں لینے آئے، ہم تمہیں عزت دینا چاہتے ہیں، پروٹوکول اور آنر دینا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ میدان محشر میں قبروں سے اٹھے اور پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ وَصِنْفٌ مُشَاةٌ، اور تیسری قسم کے لوگ وَصِنْفٌ عَلَى وُجُوهِهِمْ، کچھ لوگ قبروں سے اٹھے، ان کی ٹانگیں اوپر ہو گئیں، ان کے چہرے نیچے ہو گئے، 50,000 سال کے لیے چہرے کے بل ہی میدان محشر میں چلتے رہے۔ ان کی سوچیں الٹی، ان کی عقلیں الٹی۔ قرآن ادھر جائے گا، یہ ادھر جائیں گے، حدیث ادھر جائے گی، یہ ادھر جائیں گے، اللہ کے رسول کہیں گے ادھر جانا ہے، یہ کہیں گے نہیں مغربی تہذیب ادھر جاتی ہے، ہم نے ادھر جانا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کہے گی ادھر دائیں طرف جانا ہے، یہ کہیں گے نہیں ساری دنیا تو بائیں طرف جا رہی ہے، ہم بھی بائیں طرف جائیں گے۔ ان کی سوچ بھی الٹی، ان کی عقل بھی الٹی، ان کے دل بھی الٹے۔ کالقوز مجخیا، کچھ دل بالکل الٹے اور ٹیڑے ہوتے ہیں۔ حقیقت ظاہر ہوئی، اللہ نے ان کے وجود کو الٹا کیا اور میدان محشر میں ایسے ہی چل کے جانا لگے۔ راز کھولنے کا دوسرا انداز، پہلا انداز تھا چہرے بدلے، شکلیں بدلی، یہ دوسرا انداز تھا سواریاں بدلی، چلنے کا انداز بدلا، پروٹوکول بدلا، آنر بدلی، عزت بدلی۔ کچھ بڑی عزتوں والے بہت ذلیل ہو گئے، کچھ بیچارے بڑے حقیر، اللہ نے ان کو بہت اوپر اٹھا دیا۔ خافضۃ الرافعہ۔ تیسرا انداز راز کھولنے کا یہ ہے کہ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں اور بیٹیوں، میں نے بھی دنیا میں بڑی لاشیں دیکھی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہیں، ہم نے اپنے ان کندھوں پہ بڑے جنازے اٹھائے ہیں، کبھی کسی باپ کے اٹھائے ہیں، کبھی کسی بہن کے اٹھائے ہیں، کبھی کسی بھائی کے اٹھائے ہیں، کہیں بیٹوں کے اٹھائے ہیں، کہیں بھتیجوں اور بھانجوں کے اٹھائے ہیں، کہیں اپنے اساتذہ کے جنازے اٹھائے ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، سب کا ایک یونیفارم ہے، بس وہ 2 کفن کی چادریں، اور پھر قبر کے اندر اس کو دفنا دیا گیا۔ کونین کے تاجدار علیہ السلام کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے ویسے ہی ننگے اور برہنہ ہوں گے جیسے ماں کے پیٹ سے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا۔ ماں کا پیٹ اور قبر کا پیٹ دونوں کے اندر بڑی مماثلت سی پائی جاتی ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر انسان ایک انداز میں چھپا چھپا سا ہوتا ہے، 9 ماہ پتہ نہیں کتنے ماہ گزارتا ہے، ہنستا بھی ہے، روتا بھی ہے، فیلنگز بھی ہوتی ہیں، گروتھ بھی ہوتی ہے، باہر کی دنیا کو پتہ نہیں چل رہا۔ ماں کے پیٹ میں اس جنین کے ساتھ آج تو جینیٹیکل سائنس بڑی ڈیولپ ہو چکی ہے، بہت کچھ بتاتی ہے کہ اس بچے کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کیا کچھ اس کی فیلنگز اور احساسات ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح قبر کے پیٹ میں بیچاروں پہ پتہ نہیں کیسی دنیا بیت رہی ہوتی ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔
پھر جیسے ہم ماں کے پیٹ سے، بالکل ماں کے پیٹ میں ہماری شکل نظر نہیں آ رہی ہوتی، یہ مذکر ہے مؤنث ہے، شکل کیا ہے، صورت کیا ہے، اللہ کسی ذریعے سے بتا دے، الٹرا ساؤنڈ سے، کسی ٹول کے ذریعے سے، تو اور بات ہے۔ قبر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا، اللہ اپنے کسی پیغمبر کو بتا دے تو اور بات ہے، اللہ اطلاع دے دے تو اور بات ہے۔ یہ بھی مماثلت کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ تیسری مماثلت کی ایک یہ وجہ بھی پائی جاتی ہے کہ قبر کی چھوٹی سی دنیا اور اس کے بعد حشر کی بہت بڑی دنیا، پیٹ کی چھوٹی سی دنیا اور اس کے بعد یہ وسیع و عریض دنیا۔ بس چوتھی مماثلت کی ایک وجہ یہ بھی پائی جا رہی ہے کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے ہم ننگے اور برہنہ نکلے تھے، قبر کے پیٹ سے بھی سب کو ننگا اور برہنہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ نہ جوتا، نہ لباس، نہ ٹوپی، نہ رومال، نہ کر و فر، نہ شان و شوکت، نہ یونیفارم، نہ مختلف بیج، نہ مختلف ڈیزگنیشنز، سب کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایکویلٹی کا عملی اظہار کرنا ہے۔ سارے کے سارے برہنہ ہو کے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد راز کھولنے کا یہ تیسرا انداز ہے، لباس دیے جائیں گے ویسے ویسے جیسے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا تھا۔ تھوڑا خوف تو چھوٹا لباس، زیادہ خوف تو زیادہ لباس، جیسے کردار تھا ویسا لباس دیا جائے گا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، سب سے خوبصورت لباس اس شخص کو دیا جائے گا جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہوتا تھا۔ لباس تقسیم ہوں گے، اللہ کی طرف سے دیے جائیں گے۔ کبھی کسی کو پہلے لباس دیا جائے گا، پیغمبروں کو لباس دیے گئے، اولیاء کو لباس دیے گئے، قرآن کے طلبہ کو لباس دیے گئے، اور آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ دین کا طالب علم، اس کو جب لباس دیا جائے گا اللہ بلائیں گے، کبھی قرآن کہے گا، کبھی کوئی کہے گا، کبھی کوئی کہے گا یا رب حلہ یا رب زدہ، اے اللہ اس کو لباس دے دے۔ فَيُلْبَسُ وَالِدَاهُ تَاجًا، کبھی ایسا انداز بھی ہوگا کہ اللہ حافظ قرآن کے والدین کو جنت کا تاج پہنا دے گے، کبھی جنت کی پوشاک پہنا دے گے، جنت کے لباس پہنا دے گے۔ ان کے اندر ایک روشنی ہوگی، ایک نور ہوگا، ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہوگی۔ لباس کردار کے مطابق ملے گا۔ راز کھولنے کا چوتھا انداز، موسم، جیسے آج کل موسم تبدیل ہوتا ہے، جون جولائی کا موسم آئے گا، کوئی فٹ پاتھ پہ سوئے گا، کوئی اے سی اور ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر سوئے گا، جیسے اس کی حیثیت ہے ویسے اس کا موسم ہے۔ راز کھولنے کا چوتھا انداز رب العالمین کی طرف سے یہ ظاہر ہوگا۔ میدان محشر برپا ہوا، سورج ختم ہو گیا، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ گیا، اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا گیا، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، ستارے تو گدلا گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب نیا لباس ہوگا، نیا موسم ہوگا، ہر شخص کا وہی موسم ہوگا جیسے اس کی دل کی دنیا کے خیالات ہوتے تھے، جیسے اس کا کردار ہوتا تھا ویسا موسم۔ گناہوں میں عجیب قسم کی گرمی پائی جاتی ہے، عجیب قسم کی ان کے اندر حرارت پائی جاتی ہے۔ یہ گناہ ہی ہوتے ہیں جو جمع ہو کے کبھی قبر کے اندر قبر کا عذاب بنتے ہیں، کبھی جہنم کے اندر جہنم کا عذاب اور جہنم کی آگ بن جاتے ہیں۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت بات کہی، اسی لیے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، اے اللہ تیرا بندہ تیرے سامنے کھڑا ہوں، میرے گناہوں کو پانی سے دھو دے، اے اللہ میرے گناہوں کو برف سے دھو دے، میرے گناہوں کو یالا باری کے ساتھ دھو ڈال۔ گناہوں کا انجام ظاہر ہوگا اور پھر پسینہ آئے گا، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو کولوں تک، کسی کو سینے تک، کسی کو گردن تک۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ، اور کوئی اپنے ہی پسینے کے اندر غوطے کھا رہا۔ جیسے جیسے گناہ ویسا ہی موسم،
جیسے دنیا میں موسم جو بھی ہو ہم اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے اس کو چینج کر لیتے ہیں. ٹھٹھرتی گرمیوں کے اندر، مختلف چلچلاتی دھوپ کے اندر ہم گرم موسم کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں. ٹھٹھرتی سردیوں کے اندر ہم ٹھنڈے موسم کو ہیٹر لگا کے گرم کر لیتے ہیں. میدان مشرق تو قائم ہوا، لیکن چوتھا راز کھولنے کا انداز یہ ہوگا، موسم ہر شخص کا اپنا ہی ہوگا. کسی کے لیے ایسا بھی موسم ہوگا، سہانا موسم. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. 21ویں صدی کی دہلیز سے گزرنے والوں، میرے نوجوانوں، بیٹوں اور بیٹیوں، خصوصاً میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس دور میں جوانی کی حفاظت کرنا اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. اللہ نے ایسے جوانوں کو اتنا خوبصورت موسم دینا ہے. رب کریم نے کہنا، آؤ میں آج تمہیں اپنے عرش کا سایہ دینا چاہتا ہوں. ان کا یہ موسم ہوگا. کیسا خوبصورت سایہ ہوگا عرش کا، کیونکہ سائے بھی مختلف ہوتے ہیں. درخت کا سایہ اور ہے، پھول کا سایہ اور ہے، چھت کا سایہ اور ہے. مختلف سائے ہیں. سائے کے لحاظ سے اپنی اپنی تاثیر ہوتی ہے. کیا کہنا ہوگا اس نوجوان کے موسم کا جس کو رب کریم اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے. کچھ کو اللہ ایسا سایہ دے گا میدان محشر میں 50,000 سال کے لیے اللہ کی طرف جاتے ہوئے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوئے. وہ اس کے سر کے اوپر ایک چھتری نما چیز ہے، بادل کی طرح سایہ ہے، پرندوں کا ایک جھنڈ ہے، اس کے سر کے اوپر قائم ہے. فرمایا اقرأ الزہراوین البقرۃ وآل عمران فإنہما یأتیان یوم القیامہ کأنہما غمامتان او غیایتان او فرقان من طیر صواف تحاجان عن صاحبہما. اے میری امت کے لوگوں، میرے قرآن میں 2 سورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. ان کو پڑھا کرو. آج تم ان کو پڑھو گے، کل قیامت کے دن تمہارے لیے بادل کی طرح سایہ بن جائیں گے، یا پرندوں کی طرح پر اپنے پھیلا دیں گی، یا تمہارے لیے چھتریاں بن کے آ جائیں گی، تمہارے سر کے اوپر کھڑی رہیں گی. تحاجان عن صاحبہما، رب کریم سے کہیں گی، اللہ ہم تیرا کلام ہیں، تیرا کلام ہیں. اے اللہ ہم تیرا کلام ہیں اور تیرے سامنے سفارش کرتی ہیں کہ یہ بندہ ہمیں تلاوت کرتا تھا، یا اللہ تو اپنے اس بندے کو معاف فرما دے. چوتھا انداز موسم ہوگا. موسم اپنا اپنا. راز کھولنے کا 5واں انداز، پھر آگے میدان محشر میں سیٹنگ ارینجمنٹ ہوگی، بیٹھنے کا انتظام ہوگا. یوم تبلی السرائر، اس دن راز کھلنے ہیں. کوئی فنکشن ہوتا ہے، باقاعدہ ہم ارینجمنٹ کرتے ہیں، سیٹنگ کی ارینجمنٹ ہوتی ہے. یہاں صافی بیٹھیں گے، یہاں وی آئی پی بیٹھیں گے، یہاں وی وی آئی پی بیٹھیں گے، یہاں پبلک بیٹھے گی، یہاں فلاں بیٹھیں گے، یہاں فلاں بیٹھیں گے. میدان محشر میں رب العالمین نے انتظام کیا. کسی کو نور کے ممبر پہ بٹھایا گیا، کسی کو کستوری کے ٹیلے پہ بٹھایا گیا، کسی کو اللہ رب العزت نے میدان محشر کے اندر رگڑنا اور اس کے فرشتوں نے گھسیٹنا شروع کر دیا. بیٹھنے کا اپنا اپنا انداز. کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے جن کے لیے اتنے خوبصورت نور کے ممبر ہوں گے. نور کے ممبر، وہ کیسے ممبر ہوں گے ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے، صحیح معنی میں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. میدان محشر کے لوگ دیکھیں گے، انبیاء دیکھیں گے، وہ بھی رشک کریں گے، اولیاء دیکھیں گے، وہ بھی رشک کریں گے، عام لوگ دیکھیں گے، وہ بھی رشک کریں گے. یہ کون ہیں جو نور کے ممبروں پہ اتنے اونچے اونچے بیٹھے ہیں؟ کتنے عظیم لوگ ہیں. پوچھا گیا یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کیا کرتے تھے. نہ مفاد، نہ لالچ، نہ غرض، صرف یہ بھی توحید والا، میں بھی توحید والا، یہ بھی سنت والا، میں بھی سنت والا، یہ بھی مسلم، میں بھی مسلم، یہ بھی نمازی، میں بھی نمازی، یہ بھی آخرت کا راہی، میں بھی آخرت کا راہی. چلو مل جل کے دین کا کام کرتے ہیں. دین کی خاطر جمع ہوئے، دین کی خاطر علیحدہ ہوئے. اللہ ان کے لیے سیٹنگ ارینجمنٹ میں نور کے ممبر نصیب فرمائے. کچھ کے لیے ایسا سہانا
اور خوبصورت بیٹھنے کا انتظام ہوگا. کونین کے تاجدار ہوں گے, انتظار کر رہے ہوں گے, لوگ میرے پاس آنے والے ہیں. ایک نہر ہوگی خوبصورت قسم کی, دودھ سے زیادہ سفید ہوگی, شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی. بہتا ہوا اس کے اندر ایک خوبصورت آبشاروں کا سلسلہ ہوگا. اس کے کنارے کنارے سب سے خوبصورت وہ پوائنٹ ہوتا ہے پکنک پوائنٹ. جیسے ہم پکنک پوائنٹ منانے کے لیے جاتے ہیں, میدان محشر سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا, سب پریشان نہیں ہوں گے. کچھ تو پریشانی کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ اتنے خوبصورت ماحول میں بیٹھے ہیں. ایک نہر ہے, کونین کے تاجدار ہیں, آمنہ کے لال ہیں, وہ انتظار میں ہیں. نہر کے کنارے موتیوں جیسے خوبصورت قسم کے, بالکل ایسے جیسے آپ کے ان پارکوں کے اندر ہٹس بنے ہوتے ہیں. وی آئی پی لوگ وہاں جا کے سٹے کرتے ہیں, کچھ دیر کے لیے سستاتے ہیں, یوں آرام کرتے ہیں. میرا ایمان تو یہی کہتا ہے میدان محشر میں ساری دنیا کے اندر دین کے لیے محنت کر کے یہ تھکے ہوئے لوگ, کچھ کے لیے اللہ نے حوض کوثر کے کنارے آرام کرنے کے لیے موتیوں کے خیمے لگائے. کونین کے تاجدار بیٹھے ہوں گے, یہ میرے امتی آ رہے ہیں, ان کو پانی پلایا جانا ہے, ان کے لیے بیٹھنے کے انتظام ہو چکے ہیں. حافظہ قباب اللؤلؤ, موتیوں کے خیمے اور ہٹس لگے ہوئے ہیں خوبصورت, تاکہ وہاں وہ آرام کر سکیں, وہاں جا کے پانی پی سکیں, وہاں جا کے بیٹھ سکیں. اللہ نے کچھ کے لیے بیٹھنے کا یہ بھی انتظام کیا. راز کھولنے کا ایک اور انداز ہے میرے محترم بھائیوں. اللہ رب العزت میدان محشر کے اندر جب راز کھولیں گے, آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. 1 درجن کے قریب رب العالمین نے, آمنہ کے لال علیہ السلام نے راز کھولنے کے انداز بتائے ہیں. ان میں سے چند ایک جو میں نے آج نے رکھے, اس حوالے سے راز کھولنے کا ایک چھٹا انداز مولا کریم کا, رب العالمین کا, رؤوف الرحیم کا یہ بھی ہوگا کہ اللہ رب العزت زندگی بھر کا جو نامہ اعمال تھا, اس نامہ اعمال کو سب کے سامنے کہیں گے, پڑھ کے سناؤ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج پڑھو, تمہارا ضمیر خود تمہارا حساب لے گا, اور وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. کہے گا اللہ نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی بات, کوئی حرکت کرتوت ایسی نہیں جو میں نے کی ہو, مگر اس کے اندر تو گن گن کے, کاؤنٹ کر کے, ٹوٹل کر کے, حساب لگا لگا کے, احصاء کہا ہے, احصاها حساب لگا لگا کے, شمار کر کر کے, ٹوٹل لگا لگا کے, سب کچھ کر کے مولا کریم لکھا ہوا ہے. بتایا جائے گا وہی لکھا ہے جو تم کیا کرتے تھے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, تیرا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. آخر میں 2 باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. راز جتنے بھی کھولے جائیں, اللہ نے سورہ طارق میں کہا ہے یوم تبلی السرائر, جس دن راز کھولے جائیں گے, فما لہ من قوت ولا ناصر. یاد رکھنا دنیا میں جب فائلیں کھلتی ہیں, کبھی ایم پی اے ایم این اے کی سفارش آتی ہے, کبھی پریشر ہوتا ہے, کبھی دباؤ ہوتا ہے, کبھی پارٹی ہوتی ہے, کسی کی بیک ہوتی ہے, فائلیں بند ہو جاتی ہیں. میں تمہارا رب کہتا ہوں جب میں راز کھولوں گا, کسی کے اندر میرے کھلے ہوئے رازوں کو بند کروانے کی طاقت نہیں ہوگی. ولا ناصر, نہ باہر سے کوئی سپورٹ ملے گی, نہ اپنے اندر کوئی طاقت ہوگی, نہ باہر سے کوئی مدد آئے گی. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل. آسمان کی قسم ہے جو بارشیں برساتا ہے, زمین کی قسم ہے جو تمہارے سامنے پھٹتی ہے اور اس کے سینے سے چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکلتی ہیں اور سب کچھ برآمد ہوتا ہے. اسی طرح بارش آئے گی, اسی طرح زمین پھٹے گی, اور پکی بات ہے کہ تمہارے رازوں کو کھول دیا جائے گا. انہو لقول فصل, فائنل بات ہے,
پکی بات ہے، فیصلہ کن بات ہے۔ وما ہوا بالہزلی، لاہور کے واسیوں یہ تمہارے رب کا کلام ہے، مذاق نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ اگر ہم رازوں پہ پردہ ڈلوانا چاہتے ہیں تو دو بنیادی کام اگر انسان کر لے تو رب العالمین اس کے رازوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ پہلا کام کہ آج ہم دوسروں کے رازوں پہ پردہ ڈالا کریں۔ لا تتبعوا عورات المسلمين فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في رحل بيته يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه۔ اے وہ لوگو جو زبان سے کہتے نہیں تھکتے میں مسلمان ہوں مسلمان ہوں مسلمان ہوں، عاشق رسول ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں، موحد ہوں فلاں ہوں، جو اپنی زبانوں سے دعوے کرتے ہو دل کی دنیا میں ایمان نہیں۔ میں تمہارا پیغمبر کہتا ہوں مسلمانوں کو ذلیل نہ کیا کرو، ان کے پردے چاک نہ کیا کرو، اپنے دوستوں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے علماء کو، اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے والدین کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے کلاس فیلوز کو سب کے سامنے ذلیل نہ کیا کرو۔ آج اگر تم ذلیل کرو گے تو اللہ تم گھر میں بیٹھو بھی ہوگے تو تمہیں ذلیل کر دے گا۔ یہ تو شخص کا انجام جو دوسروں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، بس ان کی برائیاں ہی ٹٹولتا رہتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے اور ان کو بدنام کرنے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ اگر میڈیا سے متعلق کوئی بھائی سن رہا ہے، یہاں بیٹھا ہے، یا اس تک میری بات پہنچ جائے تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں تم نے تو اس کو اپنا بزنس بنایا ہے، پرائیویٹ معاملات میں جا کے گھروں کے اندر مداخلت کر کے۔ آج کل تو بدقسمتی سے ہماری حکومت قانون بھی ایسے بنانے لگ گئی کہ جس میں میاں بیوی کو ذلیل کرنا مقصد ہے، ان کی پرائیویٹ زندگی کے اندر حکومت کی مداخلت، چھ معنی دارت۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ نہیں، لوگوں کے گھروں کے راز سب کے سامنے نہ کھولا کرو، تم کھولو گے تو اللہ تمہارے رازوں کے پردے چاک کر دے گا۔ اور اس کے برعکس اگر تم لوگوں کی غلطیوں کو دیکھ کے ان کے اوپر پردے ڈالو گے، پردے ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گونگا ہو جائے، زبان کو تالے لگ جائیں، اس کا اظہار نہ کرے۔ پردے ڈالنے کا مطلب یہ ہے دوسروں کے سامنے اظہار نہ کرتا پھرے، غیبتیں نہ کرے، چغلیاں نہ کرے، محفلوں میں، میڈیا میں، پریس میں، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا کے اندر بدنام نہ کرتا پھرے، کونے میں بٹھائے، بیٹھک کرے، سٹنگ کرے، گھر پہ بلائے، پیار سے سمجھائے، نصیحت کرے۔ نصیحت کرنا فرض ہے، غیبت کرنا، راز کھولنا، اس سے راز کھلیں گے۔ اور اگر رازوں پہ پردے ڈالو گے تو کل قیامت کے دن اللہ تمہارے رازوں پہ پردے ڈال دے گا۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اور رازوں پہ پردہ ڈلوانے کا دوسرا طریقہ، اگر میں یہ چاہتا ہوں میرے بچپن کے، میرے لڑکپن کے، میری نوجوانی کے، میری جوانی کے، میری ادھیڑ عمر کے، میرے بڑھاپے کے راز نہ کھلیں، ان پہ پردہ ہی پڑا رہے، تو دوسرا انداز یہ ہے، یہ آنسو اور آنسوؤں کے چند قطرے اگر آنکھوں سے بہ جائیں، اللہ کا خوف آ جائے، سابقہ زندگی کی معافی مانگ لے، آئندہ کے لیے توبہ کر جائے، اس حرکت اور کام کو چھوڑ دے، تو رب العالمین اس بندے کو کل قیامت کے دن بلائے گا۔ یضع کنفہ علیہ، اپنے پردے، رحمت کے پردے، محبت کے پردے، رازوں کے پردے رب العالمین خود اس کے اوپر ڈال کے ساری دنیا سے چھپا کے علیحدہ کر کے پوچھے گا، افعلت کذا افعلت کذا افعلت کذا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، جی یہ بھی ہو گیا تھا، یہ بھی ہو گیا تھا، یہ بھی ہو گیا تھا، تو کرتا تھا، معافیاں مانگ لیتا تھا۔ سترتها علیک فی الدنیا فسأسترها علیک اليوم او اغفرها لک اليوم، میں نے دنیا میں پردے ڈالے تھے، آج بھی پردے ڈال کے تیرے سب گناہوں کو معاف کر رہا۔ معافی نہیں، کسی کے گناہوں کو تو وہ نیکیوں میں تبدیل بھی کر دے گا۔ آئیے اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے
کہ جب راز کھلیں میرے اور آپ کے رازوں کی، اللہ تعالیٰ پردہ پوشیاں فرمائے۔